السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی پٹیشن، جس میں پارٹی کے جو سیاسی ان کے رفقائے کار ہیں ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور دوسری بات جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جزوی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو معطل کیا جس کے ذریعے سیکیورٹی کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ تمام ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی. ان کیسز کی سماعت ہوئی، اور اس کے علاوہ ایک کیس میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کیا جس میں نے پاکستان پریزن رول 1978 کے رول 265 کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس رول کے تحت جیل میں کسی قسم کی سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے اس کیس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے بانی چیئرمین کو جیل کے اندر رکھیں گے جس کی پارٹی کی تمام صوبوں میں اور مرکز میں پارلیمانوں میں پریزنس ہو، تو کیوں کر آپ اس شخص کو یا اس کے پاس آنے والے وزٹرز کو پارٹی امور کو ڈسکس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ جو رول ہے 265 یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. اب دنیا کہاں چلی گئی ہے، اور اب ان کو یہ رول یاد آ گیا کہ جی یہ جیل میں آتے ہیں تو جیل کے اندر آ کے یہ لوگ سیاسی ڈسکشن کرتے ہیں. اب جیلوں کے اندر اور کیا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن سیاسی ڈسکشن سے اب ان کو تکلیف ہونے لگی تو وہ رول میں نے چیلنج کر دیا. ریٹ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہیں سماعت کے لیے، اور اس میں کورٹ نے امائکس کیوری مقرر کر دیا ہے جو عدالت کی معاونت کرے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے. آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن جو رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف ایسوسیشن پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی کی ایفیلیشن ہے ان کو گارنٹی کرتا ہے. دوسرا جو یہاں پہ آج زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پنجاب حکام اور جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ چلیں جی فیملی اور وکلاء تو مل رہے ہیں، لیکن جو رفقائے کار ہیں یا جرنل وزٹرز ہیں جو خان جن کو بلانا چاہتا ہے یا جن سے خان ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو آج عدالت میں یہ گزارش کی تو عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر جیل جانا اندر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو بغیر جیل جائے ملاقات کرائیں، یعنی کہ آن لائن ملاقات یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ آج الاؤ ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب ہم پنجاب حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس حکم نامے کا بھی احترام ہو گیا. اب پاکستان بھر میں جن کی بھی ملاقات بمطابق ایس او پی خان صاحب سے ڈیسائیڈ ہوگی اس حکم نامے کے ذریعے اب اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ خان صاحب سے ہم کلام ہو سکے گا، اور وہ بھی ویڈیو کے ذریعے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ وزٹر ادھر آئیں گے اور نہ آپ کو سیکیورٹی کنسرن ہوں گے. اور جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو تو لوگوں کے آنے سے تکلیف ہے تو لوگ نہیں آئیں گے، آپ کا بھی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوگا. تو یہ آج الاؤ کر دیا ہے. اور پبلک کریں گے ہاں جی اس طرح سے ویڈیو کال اس میں نہیں، اس میں ویڈیو کال کے لیے میرے توسط سے اور عمیر نیازی صاحب کے توسط سے جیل حکام کو ہم ان افراد کی فہرست دیں گے جن کی ویڈیو کانفرنسنگ ہونی ہے. پہلے مرحلے پہ تو ان لوگوں کو کی ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی جن کو آلریڈی عدالتوں نے الاؤ کیا ہوا ہے. دوسرے مرحلے پہ اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم ایک ایس او پی سائن کریں گے خان صاحب کی اجازت سے، اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان ملاقاتوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہو تاکہ جیل حکام پہ بھی زیادہ برڈن نہ پڑے، سیکیورٹی ایشوز بھی نہ ہو، اور خان صاحب بھی اس پہ راضی ہو. سر یہ بتائیے گا کہ نگران خبریں ہیں کہ گزشتہ روز ملاقات جو ہے اس میں خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد اور سنی اتحاد کونسل سے جو اتحاد کیا گیا اس کے اوپر کوئی خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا؟ نہیں، خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل سے ناراضگی پہ اطاعت کا اظہار نہیں کیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پہلے فیصلے تھے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا،
اور ہاں وحدت المسلمین کے ساتھ جو بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی کو مسلکی بنیادوں پہ کوئی کنسرن تھے تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پوری قیادت عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دیتی کہ ہم صرف اپنی سیٹوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، باقی ہمارا کوئی دیگر مسائل سے سروکار نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا جو ملاقات کے لیے فہرست دی جائے گی کیا ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جن سے خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو مذاکرات، ہم تو پرائے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے، مذاکرات والے نہیں ہیں، ہم ہمارے اپنے پارٹی کے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور جو آفس ہولڈرز ہیں، میں ان کی ملاقات کی بات سر یہ بتائیے گا کہ چلے گی قومی اسمبلی میں 224 کا فگر توڑنا آپ کے لیے بہت لازم ہے، یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو کیسے یہ ختم کریں گے 224 کا فگر اسمبلی میں؟ ہم اس کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے انہوں نے آئے روز ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں، کل ایک اور انہوں نے مارا کا سر کر لیا، وہ جو بن گیا وہ بھی آئے گا، پہلے 7,500 سے ہارا ہوا تھا، اب اچانک 3,500 سے جیت گیا، کیا نظام ہے، بلے بلے بھائی 11,500 ووٹوں کی آپ کی پتہ ہے یہ کیا فراڈ کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر، یہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواست الیکشن کمیشن مخصوص حلقوں میں الاؤ کر رہی ہیں ہمارے خلاف۔ ریٹرننگ افسر کیا کرتا ہے کہ ہمارے تیلے کول کے جو ہمیں ووٹ پڑے ہوتے ہیں ان پہ ڈبل ٹپے لگا دیتے ہیں، اور ان کو جتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کل والے میٹر میں 10,000 ووٹ انہوں نے ڈبل ٹپے لگا دیے، تو 10,000 ہمارے 10,000 ووٹ ضائع کر دیے، ہمارے 10,000 مائنس ہو گئے، اور ان حضرت کے جو ہے وہ 7,000 سے آرا ہوا تھا۔ ایک نکلی ہے، سننے میں آیا ہے کہ ابھی 19 اور نکلیں گی سیٹیں آپ نکالنے دے جی، جیت رہی ہے جمہوریت۔ آپ کی سیٹ بھی تو خطرے میں نظر نہیں آ رہی۔ میری سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، 72,000 کی لیڈ ہے، اب پتہ نہیں کتنے ٹپے لگائیں گے، میری 72,000 کی لیڈ ہے، لیکن ان سے یہ کبھی امکان ہے کہ 1,00,000 ووٹ ریجیکٹ کر دے اور آگے سے جو ہے وہ جتوا دے۔ 1,86,000 لیڈ بھی ہے، وہ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ چیف الیکشن کمشنر پر سوالات اٹھاتے رہے، جبکہ وہ اب اس وقت رشیا جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن آبزرو کرنے کے لیے، ایک طرف یہاں پر یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے جو یہاں پہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک میں جو ایکسپیرینس کیا ہے، اب وہاں پہ وہ درس دیں گے رشیا میں کہ کامیاب الیکشن کس طرح کرائے جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کے لوگ مختلف صوبوں میں مختلف عہدوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب جو باراستہ چیئرمین پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچے، کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں تھا کہ وزارت داخلہ اس کو دی جاتی، یا پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے مشکل دور کا؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں جو ظلم و ستم ڈھایا، جو کارکردگی دکھائی، اس کارکردگی کے 27 کے طور پہ اور ایکنالج کرتے ہوئے پہلے پی سی بی کا چیئرمین بنایا، اب یہاں پہ وزیر داخلہ بنایا، تیسرے مرلے پہ اس کو سینیٹر بنائیں گے، اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا قحط الرجال ہے کہ اور ابھی جو آپ نے کہا نا صوبوں میں مرکز میں وہی نیوٹرل جو کیئر ٹیکر بنے ہوئے تھے وہ اب نون والے انہی کو